من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ۔ انشاءاللہ آئیے ایک رکوع پڑھیں گے۔ اس رکوع کا پہلے میں خلاصہ عرض کر دیتا ہوں۔ ابھی تک ہماری بات یہاں پہنچی تھی، موسیٰ علیہ السلام کا قصہ چل رہا ہے نا، کہ موسیٰ علیہ السلام نے جا کر فرعون کو دعوت دی تو فرعون دعوت قبول کرنے کے بجائے بگڑ گیا۔ اس نے کہا تم بھی جادوگر ہو، ہم بھی جادوگر بلا لیتے ہیں، مقابلہ کرا لیتے ہیں۔ پھر مقابلہ کرایا گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فتح ہوئی اور وہ جادوگر ہار گئے اور وہ ایمان لے آئے اور فرعون ایمان نہ لایا۔ یہاں تک ہماری بات پہنچی تھی۔ تو جب وہ ایمان لے آئے جادوگر، موسیٰ علیہ السلام اس کے بعد بھی وہیں مصر میں رہے، موقع بموقع لوگوں کو دین کی دعوت دیتے رہے، اسلام کی طرف، اللہ کی طرف بلاتے رہے۔ بالآخر وہ لوگ نہ مانے اور وہ کفر پر ہی اڑے رہے۔ جب کافی عرصہ اس طرح گزر گیا تو اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا فَأَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي، اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم ایسا کرو کہ ان لوگوں کو یعنی بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ لے چلو یہاں مصر سے فلسطین کی طرف۔ یہاں تک ہمارا درس یہاں سے ہمارا درس آج شروع ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہو گیا کہ تم بنی اسرائیل کو مصر سے لے چلو۔ بنی اسرائیل کون تھے اس کا بھی تھوڑا سا پس منظر عرض کر دوں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام اسرائیل تھا۔ اسرائیل یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے۔ اسرا کہتے ہیں عبد کو، بندے کو، ایل کہتے تھے اس زبان میں اللہ کو۔ اسرا کا معنی عبد، ایل کا معنی اللہ، تو یہ ہو گیا عبداللہ۔ تو اسرائیل کا ترجمہ ہو گیا اللہ کا بندہ۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام اسرائیل تھا۔ اسرائیل جو نام تھا تو ان کے 12 بیٹے تھے، یعقوب علیہ السلام کے جو بھائی تھے، 11 بھائی تھے، 12 یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، یوسف علیہ السلام اور ان کے 11 بھائی، ٹوٹل یہ 12 بھائی ہوئے۔ تو حضرت یعقوب کے گویا 12 بیٹے ہو گئے۔ یہ 12 کے 12 بیٹے اپنے والد کے ساتھ مصر میں آباد ہو گئے تھے۔ سورہ یوسف میں تفصیل سے آئے گا، آپ لوگوں نے کوئی سنا ہوا بھی ہوگا کہ یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بن گئے، انہوں نے اپنے والد کو وہاں اس فلسطین سے بلوا لیا اور ان کے بھائی بھی سارے وہیں مصر میں آ گئے، تو یہ لوگ پھر یہیں مصر میں آباد ہو گئے۔ تو جو یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے، بیٹوں کو عربی میں بنی کہتے ہیں، بنو یا بنی۔ بنی اسرائیل کا معنی حضرت یعقوب کے بیٹے۔ یہ بیٹے پھر پھیلتے گئے اپنی نسلوں میں آگے، یعنی ان کی آگے نسلیں در نسلیں، تو جتنے بھی نسلیں آگے پیدا ہوئیں سارے بنی اسرائیل کہلاتے تھے، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ تو یہ مصر میں کافی عرصہ تک رہے، اور مصر کے اوپر جو بادشاہ آتا تھا ہر بادشاہ کا ٹائٹل فرعون ہوتا تھا۔ فرعون کسی آدمی کا نام نہیں تھا۔ فرعون ایسے ہے جیسے ہمارے ہاں ہم پریزیڈنٹ کہتے ہیں، پرائم منسٹر کہتے ہیں، یہ ہمارے ہاں عام استعمال ہوتا ہے۔ ہر روز اخبار میں خبر لگی ہوتی ہے وزیر اعظم نے یہ کہا، کبھی اس کا نام نہیں لکھا ہوتا، الا ماشاء اللہ کبھی۔ تو جیسے ہمارے ہاں وزیر اعظم کا لفظ ہوتا ہے، کسی ملک میں بادشاہ کا لفظ ہوتا ہے، کسی کے ہاں کوئی لفظ ہوتا ہے، تو مصر کے ہر بادشاہ کو فرعون کہا جاتا تھا۔ تو جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا فرعون تھا یہ زیادہ مشہور ہوا۔ تو جتنے فرعون آتے رہے وہ ان بنی اسرائیل کے ساتھ کوئی امتیازی رویہ نہیں رکھتے تھے، عام ان کی رعایا ہوتی تھی۔ لیکن یہ جو فرعون موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا اس نے زیادہ بدبختی کی اور اس نے بنی اسرائیل کو بہت زیادہ تکلیفیں دیں۔ ان کو غلام کیا، غلام سے بھی نیچے درجے کا انسان بنا رکھا تھا، سارے کام ان سے کرواتے تھے، ادنا کام، گھٹیا کام، ملازموں والے کام سارے، یہ ان پر ظلم تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جا کر ان کو دعوت دی، وہاں کے لوگوں کو، اور فرعون کو بھی دعوت دی۔ پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ فرعون کو توحید کی دعوت دی اور ساتھ یہ بھی کہا کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیجو، ان ارسل معنا بنی اسرائیل۔ فرعون کو جب دعوت دی تو ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیجو، میں ان کو واپس لے جاتا ہوں، تم یہاں پر ظلم کر رہے ہو۔ تو وہ نہیں مانا تھا۔ پھر اس نے کہا تم جادوگر ہو، مقابلہ کراتے ہیں تمہارے ساتھ۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، مقابلہ کرایا، موسیٰ علیہ السلام کو فتح ہو گئی، ان کو شکست ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام پھر بھی وہاں ٹھہرے رہے اور ان کو دین کی دعوت دیتے رہے۔ جب ایک خاص عرصہ گزر گیا اور ایمان لانے والے ایمان لے آئے، نہ لانے والے نہ لائے، تو اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي،
اب اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ موسیٰ تم میرے بندوں کو یہاں سے راتوں رات لے چلو، یہاں سے نکل جاؤ مصر سے۔ تو جب مصر سے نکلنے لگے تو موسیٰ علیہ السلام نے سب کو کہا کہ رات کے وقت نکلنا ہے، سب کو راتوں رات لیا اور مصر سے باہر آ گئے۔ آگے آ گیا سمندر، جب سمندر دیکھا تو جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیل تھے، ایمان کے تو بیچارے پورے سورے تھے، بنی اسرائیل ایسے نہیں تھے جیسے حضور کے ساتھ صحابہ تھے، ان میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ یعنی صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی تھے یہ آسمان تھے اور بنی اسرائیل زمین تھے، وہ ایسے لوگ تھے بیچارے، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر نبی کو چھوڑ دیتے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر نبی کا ساتھ نہیں دیتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر آ رہے تھے، وہاں سے راستے میں ایک قوم کے پاس سے گزرے تو وہ بچڑے کی عبادت کر رہے تھے، کہنے لگے موسیٰ کتنا اچھا سونا خدا ہے، ایک ایسا ہمیں بھی بنا کے دے دو نا۔ یہ بنی اسرائیل کا حال تھا، یعنی بتوں کے اوپر بیٹھ گئے کہ بس اس جیسا ایک ہمیں بھی بنا دو۔ خیر موسیٰ علیہ السلام ان کو ساتھ لے کر آئے، آگے سمندر آیا تو کہنے لگے موسیٰ مروا دیا، انا لمدرکون، آگے گئے تو غرق ہو جائیں گے، پیچھے رکتے ہیں تو پیچھے فرعون آ رہا ہوگا، پکڑے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا گھبراتے کیوں ہو، ان معی ربی سیہدین، 19ویں پارے میں آگے آئے گا، میرا رب میرے ساتھ ہے، کیوں پریشان ہوتے ہو، چلو میرے ساتھ۔ آگے گئے، دریا آ گیا سمندر، تو جب سمندر پر پہنچے تو اللہ نے فرمایا فَضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَابَسًا، موسیٰ اب سمندر آ گیا ہے، اس کے اوپر مارو ایک لاٹھی، یہاں ایک خشک راستہ بن جائے گا، اس کے اندر سے گزر جاؤ۔ انہوں نے جو لاٹھیاں ماری، 12 لاٹھیاں مروائیں اللہ نے، تو 12 راستے بن گئے، یا ایک لاٹھی ماری اور 12 راستے بن گئے، 12 راستے بنے، 12 کے 12 خشک تھے، جو پانی تھا وہ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، یہ بھی 19ویں پارے میں آئے گا۔ جو 12 راستے بنے، ہر راستے کے ساتھ پانی ایک پہاڑ کی شکل میں کھڑا ہو گیا، یعنی پانی ایسے منجمد ہو کے رک گیا، اور جو راستے بن گئے وہ گیلے بھی نہیں تھے، وہ خشک تھے، یابسن، یابس کہتے ہیں خشک کو، خشک راستے بن گئے، اور وہ جو درمیان دائیں بائیں پہاڑ بن گئے تھے، پانی وہ شیشے کی طرح بن گیا تھا کہ ادھر اس راستے سے جو قبیلہ گزر رہا ہے وہ پرلے راستے سے گزرنے والے قبیلے کو دیکھ رہا ہے، یعنی شیشے ٹائپ تھا وہ پانی، وہ اندر سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، اطمینان سے گزر گئے۔ وہاں سے باہر نکل گئے جب دریا سے، سمندر سے، وہاں کچھ عرصہ ٹھہرے تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اور آپ کے ساتھ کچھ منتخب آدمی بنی اسرائیل کے میرے پاس کوہ طور پر آ جاؤ، میں نے تمہیں تورات دینی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام تورات لینے کے لیے کوہ طور پر چلے گئے، اپنے ساتھ کچھ آدمی کو بھی ساتھ لے لیا، اور پیچھے چھوڑ گئے حضرت ہارون علیہ السلام کو کہ تم ان کے اندر رہنا اور ان کی دین کی دیکھ بھال کرنا۔ موسیٰ علیہ السلام چلے گئے تورات پر، وہاں 40 دن کا قیام تھا، 30 دن کا تھا، پھر 10 دن اللہ نے بڑھائے، 40 دن وہاں ٹھہرے، 40 دن روزہ بھی رکھا، پھر تورات لے کر واپس آئے۔ پیچھے آئے تو حالت ہی بدلی ہوئی تھی ان بنی اسرائیل کی جن کو یہاں چھوڑ گئے تھے، حالت یوں بدلی ہوئی تھی کہ جہاں حضرت ہارون علیہ السلام تھے ان کو دین کی دعوت دینے والے، ہر جگہ منافق بھی ہوتے ہیں، تو ان میں ایک سامری تھا، نام اس کا موسیٰ تھا، موسیٰ بن ظفر، نام اس کا موسیٰ تھا لیکن سامری کے نام سے مشہور تھا، وہ اوپر سے مسلمان تھا، اندر سے منافق تھا۔ اس نے ایک دن کہانی ڈالی، سب کو کہنے لگا جتنے بنی اسرائیل تھے کہ جتنا تمہارے پاس زیور ہے نا ادھر مجھے لا کر دو۔ ان بنی اسرائیل کے پاس جتنا سونا تھا وہ کافی ساری مقدار میں سونا تھا، وہ سونا کہاں سے آیا تھا اس کی مختلف روایات ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ یہ جو فرعون کا لشکر غرق ہوا تھا ان میں سے بعض آدمیوں کے زیور باہر بھی نکلے تھے، جب لوگ ڈوب رہے تھے تو ممکن ہے کسی نے زیور باہر پھینکے ہوں، اور ایک روایت یہ ہے کہ جب یہ مصر سے نکلنے لگے تھے انہوں نے لوگوں سے کوئی سونا مانگا تھا، بہرحال ان کے پاس کوئی زیور تھا، کافی ساری مقدار میں تھا۔ سامری نے کہا کہ یہ زیور سامنے پھینک دو، میں بھی اپنا پھینک دیتا ہوں، تو انہوں نے زیور پھینک دیا، ایک گڑھا نما جگہ تھی، تو سامری نے اپنا زیور پھینک دیا۔ پھر سامری گیا، اس نے دیکھا کہ جبریل علیہ السلام ایک جگہ سے گزرے تھے، حضرت جبریل کا گھوڑا جہاں پاؤں رکھتا تھا اور پاؤں اٹھاتا تھا تو نیچے سے گھاس اگاتی تھی۔ اس نے کہا اس فرشتے کے گھوڑے کے نیچے جو مٹی ہے یہ تو کوئی مٹی اور قسم کی لگتی ہے، جہاں خشک جگہ پر بھی پاؤں رکھے گھوڑا تو وہاں گھاس اگاتا ہے، گویا کہ اس مٹی میں ایک قسم کی زندگی آ جاتی ہے۔ اس نے وہاں سے مٹھی ایک بھر لی مٹی کی، تو جب سب نے ڈال لیے زیور ایک گڑھے میں، اس نے بھی اپنا ڈال لیا، تو اس نے حضرت ہارون علیہ السلام کو کہا یہ میرے ہاتھ میں جو مٹھی ہے میں اندر ڈال دوں؟ تو حضرت ہارون سمجھے کہ یہ زیور ہے، اس کے ہاتھ میں تھی مٹھی، حضرت ہارون نے کہا ڈال دو، تو وہ کہنے لگا پھر آپ میرے لیے دعا بھی کریں، جو میری خواہش ہے اس سے اللہ وہ میری مراد بھی پوری کر دے۔ ہارون علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا کہ یہ منافق ہے،
انہوں نے کہا اللہ آپ کی مراد بھی پوری کرے، مسلمان آدمی ہے، دعا کر دی۔ جب اس نے مٹی پھینکی وہاں تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے اس مٹی میں کوئی خاص تاثیر تھی، جب مٹی ان زیورات کے ساتھ ملی تو ان زیورات میں ایک خاصیت آ گئی۔ خاصیت کیا آ گئی میں بتاتا ہوں۔ تو وہ جو انہوں نے سارے زیورات ایک جگہ ڈالے تھے ایک گڑھے میں، تو اس سامری نے سارے زیورات کو ڈلوانے کے بعد پھر ان کو آگ سے پگھلایا۔ آگ سے پگھلانے کے بعد پھر اس کے اندر ایک بچھڑا بنا لیا اس بدبخت نے۔ بچھڑا بنانے کے بعد پھر اس میں ایک آواز پیدا ہونا شروع ہو گئی، یعنی گائے کا بچھڑا بن گیا، مورتی بن گئی، بت بن گیا گائے کا ایک بت بن گیا اس سونے سے، اور اس کے اندر سے آواز نکلنے لگی۔ آواز کیسے نکلتی تھی؟ بعض کہتے ہیں علماء آواز اس لیے نکلتی تھی کہ اس نے جو جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کے نیچے والی مٹی اٹھائی تھی، اس مٹی میں خاص تاثیر تھی جس کی وجہ سے اس بچڑے میں بھی کچھ تاثیر آ گئی تھی زندگی کی سی، کہ اوں کی آواز نکل آتی تھی۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں نہیں، اس میں ایسی کوئی جاندار والی چیز نہیں پائی جاتی تھی، بلکہ اس نے بچڑا بنایا ایسی ٹیکنیک سے تھا کہ ایک طرف سے ہوا داخل ہوتی تھی اور منہ سے نکلتی تھی، وہ اس طریقے سے داخل ہوتی تھی جب منہ سے آواز نکلتی تو شاں کی آواز کی طرح ہوتی تھی، جیسے کوئی آواز ہو آں کی، تو وہ خاص طریقے سے ہوا گزرتی تھی، باقی وہ زندہ نہیں تھا۔ لیکن اتنا تو قرآن نے بھی کہا ہے عجلا جسد اللہ خوار، وہ ایک بچڑا بن گیا تھا جس کے اندر سے آواز کی طرح کچھ نکلتا ضرور تھا۔ تو اس نے کہا سامری نے لوگوں سے کہ بس یہی تو خدا ہے، دیکھو یہ سونے کا ہے اور اس کے اندر سے آواز نکلتی ہے۔ اور بنی اسرائیل بھی میں نے شروع میں کہا بیچارے پورے سورے تھے، وہ بھی کہنے لگا ھذا الہکم و الہنا و الہ موسیٰ، ھذا الہکم و الہ موسیٰ، کہنے لگے ہاں بس یہی خدا ہے، موسیٰ تو ایسے بھول گیا تھا، خدا تو ایسے ہوتا ہے۔ ان کو سمجھایا بھی صحیح حضرت ہارون علیہ السلام نے، لیکن وہ نہیں سمجھے۔ موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو ان کو سمجھایا۔ جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو پیچھے بچڑا بنا چکے تھے، اس کی عبادت میں لگ چکے تھے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے واپس آ کر پھر ان لوگوں سے کیا کہا اور حضرت ہارون سے کیا کہا، یہ اگلے رکوع میں ہے۔ تو آج کا رکوع صرف اتنا تھا کہ انہوں نے ایک بچڑا بنا کر اس کی عبادت میں لگ گئے تھے۔ انشاءاللہ اس رکوع کو کر لیتے ہیں، پھر کل انشاءاللہ اگلے رکوع۔ یہ ہمارے آج کے رکوع کا خلاصہ تھا۔ اب میں اس کا آیات کی تلاوت اور ان کا ترجمہ کرتا جاتا ہوں، اور پھر آخر میں ان آیتوں سے جو ہمیں خاص پیغام ملتے ہیں ہماری عملی زندگی میں انشاءاللہ میں وہ عرض کرتا ہوں، کیونکہ اپنے واقعہ کچھ سن لیا ہے تو اس لیے کچھ سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا آیت میں نے پڑھ لی ہے۔ یہاں اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے موسیٰ کی طرح وحی بھیجی کہ تم میرے بندوں کو لے کر راتوں رات روانہ ہو جاؤ، پھر ان کے لیے سمندر میں ایک خشک راستہ اس طرح نکال لینا کہ نہ تمہیں دشمن کے پکڑنے کا خوف رہے اور نہ کوئی اور خوف ہو، کہ یعنی تم اس میں راستہ خشک نکال لو گے، یعنی وہ لاٹھی مارو گے خشک راستہ بن جائے گا، پھر تمہیں کوئی خوف نہیں ہوگا کہ پیچھے سے دشمن پکڑے گا یا ہم ڈوب جائیں گے، ایسا کوئی خوف نہیں ہوگا، پرامن ہو کر ان راستوں سے تم باہر نکل جاؤ۔ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ، فرعون نے اپنے لشکروں کے ساتھ ان کا پیچھا کیا۔ جنود کہتے ہیں لشکروں کو۔ فرعون اپنے لشکروں کے ساتھ ان کا پیچھا کرتے ہوئے نکلا تو سمندر کی جس خوفناک چیز نے انہیں ڈھانپا تو وہ انہیں ڈھانپ کر ہی رہی، یعنی سمندر کی جن لہروں نے انہیں ڈھانپا، کیونکہ پیچھے سے جب وہ فرعونی پہنچے، موسیٰ علیہ السلام تو باہر نکل گئے، پیچھے سے فرعون آیا تو آگے راستے بنے ہوئے تھے۔ لکھا ہے تفاسیر میں کہ اس کے فوجی ایک دفعہ جھجکے کہ یہ سمندر میں خشک راستے یہ کیسے ہیں، کچھ تردد ہوا۔ فرعون نے پھر وہ اپنی فرعونیت بولی، کہنے لگا میں خدا ہوں، دیکھو سمندر نے راستے دے دیے، چلو سارے۔ اللہ بھی یہی چاہتا تھا، بس وہ جب سارے اندر پہنچ گئے، لاکھوں کی تعداد میں فوج تھی، جب سارے اندر پہنچ گئے تو اللہ نے سمندر کو کہا چل اپنے طریقے پہ، وہ سارے اندر غرق ہو گئے۔ تو اس کو کہا فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ، سمندر کی خوفناک لہروں نے ان کو ڈھانپ لیا، یعنی ڈبو دیا۔ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ، فرعون نے اپنی قوم کو بھٹکایا اور انہیں سیدھا راستہ نہ دکھایا۔ واضح بات ہے، فرعون ان کو بھٹکاتا ہی رہا، ہمیشہ کفر والی باتیں بتاتا رہا، گمراہی والی باتیں بتاتا تھا، سیدھی راہ نہیں بتاتا تھا۔ یہاں ایک تفسیر میں بڑی خوبصورت بات لکھی تھی کہ فرعون نے دنیا میں ان کو بھٹکایا، کفر پہ لگایا، مرتے وقت ان کو غرق کروایا، مرنے کے بعد ان کو آگ میں ڈلوائے گا، ایسا غلط راستے پر چلایا اس نے۔ یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم
وواعدناکم جانب الطور الایمن جانب الطور الایمن ونزلنا علیکم المن والسلوى. یہ وہی ہے جس کو من و سلوہ کہتے ہیں. تو یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، ہم نے تمہیں نجات دی تمہارے دشمن سے یعنی فرعون سے. وَوَاعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنِ، اور ہم نے تمہیں کوہ طور کی دائیں سائیڈ پر وعدہ دیا کہ یہاں آ جاؤ ہمارے پاس. موسیٰ علیہ السلام اور کچھ بنی اسرائیل کو اللہ نے بلایا وہاں آ جاؤ. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اے بنی اسرائیل ہم نے تم پر من و سلوہ اتارا. یہ یوں ہوا کہ جب یہ سمندر سے باہر نکلے تھے، آگے پھر ایک وادی تھی جس کا نام وادی تیہی ہے. وادی یہ ہے، یہ وہاں کئی سال تک رہے. جتنا عرصہ میں یہ وادی تیہ میں رہے، اس دوران ان کے کھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ کا انتظام کیا تھا. یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ ہم نے تمہیں دشمن سے نجات دی اور کوہ طور پر تمہیں وعدہ دیا کہ وہاں آ جاؤ، اور ہم نے تمہارے اوپر من و سلوہ اتارا. من و سلوہ کیا چیز ہے؟ اس میں مختلف اقوال ہیں مفسرین کے. خلاصہ یہ ہے کہ من ایک میٹھی چیز تھی، سلوہ ایک سلونی چیز تھی. سلونی جانتے ہیں؟ نمکین. یہ اسی لیے میں نے سلونی کہا ہے. اتنا تو یاد رہتا ہے کہ من و سلوہ میں سے ایک کا مطلب میٹھی چیز ہے، ایک کا مطلب نمکین چیز ہے. یہ بھول جاتا ہے کہ میٹھی چیز کون سی تھی اور نمکین کون سی تھی. تو سلوہ سے سلونی یاد رکھ لو. سلوہ جو تھی نا وہ نمکین چیز تھی، اور جو من تھی نا وہ میٹھی چیز تھی. یہ یاد رہے گا آپ کو. میٹھی چیز کیا تھی؟ ایک تفسیر میں نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ اوپر سے شہد اتارتا تھا اور وہ ان کے پاس آتا تھا تو اس کو وہ پانی میں مکس کرتے تو بہت میٹھی سی چیز تیار ہو جاتی تھی. یہ پینے کے لیے استعمال ہوتا تھا. اور نمکین چیز کیا تھی؟ اس میں تقریباً سب مفسرین نے ایک ہی بات لکھی ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس بٹیر بھیجے تھے، بٹیر کا گوشت کھاتے تھے. یہ نمکین چیز تھی اور وہ میٹھی چیز تھی. اور میٹھی چیز میں ایک یہ بھی لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے وہاں کوئی ایسی فصل اگا دی تھی جہاں وہ رہتے تھے وادی تیہ میں، جس کا ذائقہ میٹھا ہوتا تھا. کوئی میٹھی چیز اگا دی تھی. بہرحال من و سلوہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو وادی تیہ کے قیام کے دوران میٹھی اور نمکین چیزیں کھلاتا رہا اپنے نبی کی برکت سے. خود تو بیچارے پورے سورے تھے لیکن نبی کی صحبت سے مزے کرتے رہے. کیونکہ آدمی جیسا کیسا ہو نا، عالموں کے ساتھ رہے، کھانے شانے اچھے مل جاتے ہیں. وہ ایک پیر کے بارے میں نہیں آتا کہ وہ گھر میں آیا تو اس کی گھوڑی ہنائی، تو وہ مریدوں کے پاس جاتی تھی، وہ تو آدھی ہوئی کھڑی تھی اچھے اچھے کھانے کھانے کی اور دانے کھانے کی. تو گھوڑی ہنائی تو پیر نے کہا کہ صبر کر، گھر ہے گھر. یعنی باہر تو موجیں ہوتی ہیں، یہ گھر کھڑی ہے. تو بہرحال یہ تو حقیقت ہے کہ اللہ والوں کے ساتھ رہنے سے کھانے تو ملتے ہی ہیں. کلوا من طیبات ما رزقناکم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے جو تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے کھاؤ. ولا تطغوا فیہ، اور لیکن اس میں سرکشی نہ کرو. رزق کھاؤ، سرکش نہ ہو جاؤ. فیحل علیکم غضبی، سرکش نہ ہو جاؤ جس کے نتیجے میں تم پر میرا غصہ نازل ہو. ومن یحلل علیہ غضبی فقد ہوا، اور جس پر بھی میرا غصہ نازل ہو جاتا ہے تو وہ تباہی میں جا گرتا ہے. اللہ اپنے غصے سے بچائے. پھر بھی جس پر غصہ نازل ہو جائے وہ اپنی معافی کرانا چاہے، یعنی کوئی گناہ کا کام کیا، اللہ ناراض ہو گیا، تباہی میں تو جا گرا. اب وہ کسی طرح چاہتا ہے اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، میں تباہی سے بچ جاؤں، آگے فوراً بتایا وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ، اور فرمایا میں بے شک اس شخص کو بخش دیتا ہوں جو آدمی توبہ کرے، ایمان لے آئے، عمل صالح کرے، پھر سیدھے راہ پر چلتا رہے، میں اس کو بخشش دے دیتا ہوں. یعنی کافر بھی کیوں نہ ہونا، اگر اس پر اللہ کا غضب اترا ہوا ہے، وہ بھی اگر ایمان لے آئے، توبہ کر کے ایمان لے آئے، نیک عمل شروع کر دے، پھر اسلام کی راہ پر چلتا رہے، اللہ پچھلے سارے گناہ مٹا دیتا ہے. حدیث میں آتا ہے ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، جب کوئی مسلمان ہو جاتا ہے تو اللہ اس مسلمان ہونے والے شخص کے پچھلی زندگی کے کفر کے سب گناہ مٹا دیتا ہے. وہ بڑا رحیم ہے. یہاں تک یہ بات چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ کچھ آدمی ساتھ لے کر کوہ طور پر آ جاؤ. جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تو کچھ آدمی ساتھ تھے، کیونکہ اللہ نے بلایا تھا کوہ طور پر آ جاؤ، تو موسیٰ علیہ السلام تیز جلدی پہنچے. اللہ کا حکم ہے دیر نہ کرو. جب وہاں جلدی پہنچے تو اللہ نے فرمایا وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ
موسیٰ تم اپنی قوم سے عجلت میں جلدی میں کیسے آگے آگے ہو، یعنی لوگ ابھی نہیں ہے تم اکیلے آگے ہو۔ بڑا خوبصورت جواب دیا، فرمانے لگے موسیٰ علیہ السلام، قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ہم اولائی علی اثری، اولا نہیں پڑھنا، اولا، ہم اولائی علی اثری۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ وہ بھی میرے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ۔ یہ وہ جواب ہے جو انتہائی خوبصورت ہے۔ کہا اے اللہ میں تیرے پاس جلدی اس لیے آیا ہوں تاکہ تو راضی ہو جا، کہ تو نے مجھے بلایا کوہ طور پہ آ جا، میں نے دیر نہیں لگی، میں بھاگ کے آ گیا، میں جلدی جلدی آیا ہوں تیرے حکم کو پورا کرنے میں تاخیر نہ ہو تاکہ تو راضی ہو جا۔ ہمیں بھی اللہ کے حکموں کو پورا کرنے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ صبح کی نماز کا ٹائم ہو جائے تو جلدی سے بستر سے اٹھ جانا چاہیے، یہ نہیں کہ آج گھر پڑھ لیتا ہوں، کون مسجد میں جائے، ٹھنڈا ماحول ہے باہر، گرمیوں میں دوپہر کو کون جائے، گرمی میں ظہر کی نماز اذان ہو جائے جلدی کرے، دکان پہ بیٹھا ہے دکان چھوڑ دے، گھر میں لیٹا ہوا ہے بستر پھینک دے، جلدی سے اٹھے اور رب کی طرف چل پڑے۔ جو ایسی جلدی کرتا ہے لِتَرْضَىٰ، اس سے اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ قال، تو جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ میں جلدی آ گیا ہوں تاکہ تو راضی ہو جا، یہ تو چند افراد ان کے ساتھ آئے تھے نا، وہ بھی وہاں تک نہیں پہنچے تھے، پیچھے سے مڑ گئے تھے، لیکن باقی قوم تو پیچھے تھی۔ تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، قال، اللہ نے کہا، فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِجْ، سامرج پڑھیں گے جب رکیں گے، سامرج، سامری نہیں پڑھیں گے رکتے وقت، یا کو ظاہر کریں گے، سامرج۔ اگر یا پر شد نہ ہوتی نا پھر السامری پڑھتے وقف کے وقت، چونکہ شد ہے سامرج پڑھیں گے، اگر ملا کر پڑھیں گے تو سامرج فرجع۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ تمہارے آنے کے بعد ہم نے تو تمہاری قوم کو پیچھے آزمائش میں ڈال دیا، یعنی وہ بھٹک گئے تو ہم نے بھی ان کو اسی راستے پہ چلا دیا۔ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِجْ، اور سامری نے ان کو گمراہ کر دیا، یعنی ہم نے تمہاری قوم کو پیچھے فتنے میں مبتلا کر دیا، یعنی جو جیسا کرتا ہے اللہ اس کو ویسے ہونے دیتا ہے، وہ فتنے میں مبتلا ہو گیا، اللہ نے ہونے دیا، اللہ نے کہا پھر ہم نے بھی کر دیا ان کو فتنے میں مبتلا، اور ان کو سامری نے گمراہ کر دیا ہے۔ سامری نے کیسے گمراہ کیا وہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس نے ان کو کہا سارے زیور نیچے پھینکو، ایک روایت میں یہ بھی لکھا ہوا تھا سب کو کہا زیور نیچے پھینکو، میں تمہیں ایک کرتب دکھلاتا ہوں، ایک نئی چیز دکھلاتا ہوں۔ لوگوں نے زیور پھینک دیے، اس نے بھی پھینک دیا، اس میں آگ ڈالی، پگھلایا، لوگ انتظار میں تھے شاید کوئی کرتب دکھلائے گا، اس نے بچڑا بنا دیا، کہنے لگا اس کی عبادت کرو۔ ہارون علیہ السلام کی بات نہیں مانی لوگوں نے۔ فرجع موسیٰ الی قومہ غضبان اسفا، موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف غصے سے بھرے ہوئے واپس آئے۔ وہ کیسے؟ جب واپس آئے تو دیکھا وہ تو اس کی پوجا پر لگے ہوئے ہیں۔ قال یا قومی، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میری قوم، یا قومی اے میری قوم، الم یعدکم ربکم وعدا حسنا، کیا تمہارے رب نے تم سے ایک اچھا وعدہ نہیں کیا تھا؟ یہ والا وعدہ کہ تم مجھے وہاں کچھ دینے کے لیے تم میرے ساتھ چلو کچھ افراد کوہ طور پر، میں تمہیں وہاں سے تورات لے کر دوں گا۔ اللہ نے وعدہ کیا تھا نا کہ موسیٰ تم آ جاؤ میں تمہیں تورات دوں گا، کہ تمہارے رب نے اچھا وعدہ نہیں کیا تھا کہ میں تورات دوں گا تمہیں؟ افطال علیکم العہد، کیا زمانہ تم پر طویل ہو گیا تھا؟ عہد کا معنی زمانہ، طال کا معنی طویل، کیا تم پر زمانہ طویل ہو گیا تھا؟ میں کوئی اتنی مدت لگا کر آیا ہوں کہ تم پیچھے مایوس ہو گئے کہ اب تو نبی نے آنا کوئی نہیں، کتاب ملنی کوئی نہیں، تم گمراہ ہو گئے۔ ام اردتم، اردتم نہیں پڑھنا، اردتم را کو تے کے ساتھ ملانا ہے۔ ام اردتم ان یحل علیکم غضب من ربکم فاخلفتم موعدی، یا تم نے یہ، یا تم چاہتے ہی یہ تھے کہ تمہارے رب کا غضب تم پر نازل ہو جائے، اس وجہ سے تم نے مجھ سے وعدے کی خلاف ورزی کی، یعنی تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تم چلے جاؤ موسیٰ کوہ طور پہ، پیچھے ہم وعدہ کرتے ہیں ہارون علیہ السلام کی بات مانیں گے، تم نے کیوں پیچھے میری خلاف ورزی کی اور بچڑے کو معبود بنا لیا؟ قالو، ان بنی اسرائیل نے کہا، ما اخلفنا موعدک بملکنا، ہم نے اپنے اختیار سے تمہارے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کی، اپنے اختیار سے نہیں کی، اپنے اختیار سے تھی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے ان کا کہ شروع میں تمہارا اختیار نہیں تھا کہ ہم تمہاری، یعنی شروع میں ہمارا ارادہ نہیں تھا تمہارے وعدے کی خلاف ورزی کرنے کی، بعد میں پھر نیت بدل گئی تھی، یہ کہنا چاہتے تھے۔ وَلَكِنَّا حُمِّلْنَا أَوْزَارًا مِّن زِينَةِ الْقَوْمِ فَقَذَفْنَاهَا
فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ، کہنے لگے ہوا یہ کہ ہم پر لوگوں کے زیورات کے بوجھ لدے ہوئے تھے، لوگوں کے زیورات کے بوجھ لدے ہوئے تھے۔ وہی مطلب ہے، یا تو جب یہ مصر سے نکلے تھے وہاں کے لوگوں کے کچھ زیورات ان کے پاس تھے، وہ زیورات، یا مراد یہ کہ جب فرعون کا لشکر غرق ہوا تو ان کے کچھ زیورات باہر نکلے پڑے تھے سمندر سے۔ فَقَذَفْنَاهَا، کہنے لگے ہم نے انہیں پھینک دیا ان زیورات کو، اور اسی طرح سامری نے بھی پھینک دیا، یعنی ہم نے بھی زیورات پھینک دیے اور سامری نے بھی پھینکے۔ وہی بات جو سامری نے کہا تھا سارے یہاں پھینکو، میں تمہیں کوئی کرشمہ دکھلاتا ہوں یہاں پر۔ فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ، جَسَدًا لَهُ پڑھیں گے، جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ، اور اس سامری نے لوگوں کے سامنے ایک بچڑا بنا کر نکال لیا، لَهُ خُوَارٌ، جس میں سے آواز بھی نکلتی تھی۔ فَقَالُوا، تو بنی اسرائیل نے کہا، ہَذَا إِلَٰهُكُمْ وَإِلَٰهُ مُوسَىٰ، یہی تو تمہارا معبود ہے اور موسیٰ کا معبود ہے۔ فَنَسِيَا، موسیٰ تو بھول گیا تھا، اس کو نہیں پتا تھا کہ معبود کون ہے، گمراہ ہو گئے پیچھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے أَفَلَا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعَ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا۔ اللہ فرما رہا ہے بھلا ان کو کیا نظر نہیں آ رہا تھا ان کا یہ معبود نہ ان کی کسی بات کا جواب دیتا تھا اور نہ ہی ان کو کوئی نفع یا نقصان پہنچا سکتا تھا۔ جس کو معبود بنا لیا تھا بچڑے کو، وہ تو نفع نقصان بھی نہیں پہنچا سکتا تھا، بات بھی نہیں سنتا تھا، وہ کہاں سے معبود نکل آیا۔ یہ واقعہ ہے جس میں کچھ پیغامات ہیں۔ ایک تو یہ کہ شروع میں اللہ نے فرمایا موسیٰ تم ان راستوں میں یہاں پر لاٹھی مارو تو راستے بن جائیں گے، پھر فوراً کہا لا تخافوا دارکم ولا تخشوا، اس کے بعد گھبرانا نہیں، ڈرنا نہیں۔ یہاں پیغام یہ ہے جب انسان اللہ کا کوئی حکم پورا کر دے، اس حکم کے پورا کرنے کے بعد اس کو خوف نہیں رکھنا چاہیے، مطمئن ہو جانا چاہیے۔ اللہ کا حکم پورا کیا، زکوٰۃ دی، اب مطمئن ہو جائے میرے مال میں نقصان نہیں ہوگا۔ اللہ کا حکم پورا کیا، معافی مانگنے کے لیے معافی مانگنے کے لیے جھک گیا، کہا جی میری غلطی ہے مجھے معاف کر دو، بظاہر ذلت نظر آ رہی ہے، اللہ نے فرمایا نہیں، گھبراؤ نہیں، تم نے میرا حکم پورا کیا ہے، جھک کر کسی سے معافی مانگی ہے، رشتہ دار سے صلح کی ہے، اب گھبراؤ نہیں، اب میں تمہارے ساتھ۔ جب بھی کوئی انسان اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے جھک جاتا ہے، اللہ کی طرف سے وعدہ ہے لا تخاف، اب نہ ڈرو، اب میں رب تمہارے ساتھ ہوں، اب تمہاری پریشانیوں کو میں سلجھاؤں گا۔ اور یہ میرے عزیزو ایک حقیقت ہے، ہمیں ایسے ہی کرنا چاہیے۔ دوسرا آگے ایک درس ہے اس میں انہوں نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلوا من طیبات ما رزقناکم ولا تطغوا فیہ، کہ میرے دیے ہوئے رزق میں سے کھاؤ لیکن سرکش نہ بنو۔ یہ بتایا کہ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ انسان کو نعمتیں دیتا ہے، کچھ لوگ ان نعمتوں کو استعمال کر کے اللہ کے شکر گزار بنتے ہیں، اس کے آگے جھکتے ہیں۔ اللہ مال دیتا ہے تو شکر گزار بنتے ہیں، مال کو اچھی جگہ پہ خرچ کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، اور کچھ لوگ نافرمانیوں میں لگا کر سرکش ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح کسی کو اللہ عزت دیتا ہے تو وہ لوگوں کے آگے عاجزی سے پیش آتا ہے، کوئی اکڑ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بھی میری نعمت ہو، نعمت کے بعد سرکش نہ ہو جانا۔ اگر سرکش ہو جاؤ گے فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي، تو پھر میرے غضب کا شکار ہو جاؤ گے۔ جو آدمی اللہ کی نعمت کو صحیح استعمال کرے اس پر اللہ کی رحمتیں برستی ہیں، جو اس نعمت کو غلط استعمال کرے تو اللہ کے غصے میں آ جاتا ہے۔ آگے عجلت الیک ربی لترضی، اللہ نے فرمایا موسیٰ کیوں جلدی ہے؟ کہا جی اس لیے جلدی آئے ہوں تاکہ تو راضی ہو جا۔ اس پر تو میں نے کچھ عرض کر دیا تھا کہ ہمیں اللہ کے ہر حکم کو پورا کرنے میں جلدی کرنی چاہیے۔ زکوٰۃ دینی ہے، ڈھیل گس نہیں کرنی چاہیے، کچھ کوئی نہیں دے دیں گے، خیر ہے دے دیں گے۔ حج فرض ہے، کوئی نہیں اگلے سال کر لیں گے، اس کے اگلے سال کر لیں گے۔ نماز پڑھنی ہے، بس ہاں پڑھتے ہیں، خاص طور پر عورتیں سستی کرتی ہیں چونکہ ان کی کوئی جماعت تو ہوتی نہیں، بس پڑھتی ہوں اور پڑھتی ہوں۔ کبھی سورج ڈوبنے کے قریب ہو جاتا ہے اور انہیں ابھی تک عصر پڑھنی ہوتی ہے، اور کبھی عصر کی اذانیں ہونے والی ہے تو انہوں نے ظہر پڑھنی ہوتی ہے۔ تو یہ عورتیں بطور خاص مرد بھی جب بھی نماز کا وقت ہو جائے پھر اس میں سستی نہیں کرنی چاہیے۔ آگے موسیٰ علیہ السلام واپس ہے تو غصے کے ساتھ ان سے بات کی کہ یہ تم نے کیا کیا ہے پیچھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ غصہ کوئی بری چیز نہیں ہے، بے جا غصہ بری چیز ہے۔ اگر شریعت کا حکم کوئی توڑا ہے آپ کے ماتحت لوگوں نے، گھر والوں نے، آپ کے ماتحتوں نے، آپ نے اس پر غصے کا اظہار کیا ہے کہ نماز کیوں چھوڑی ہے، یہ تو یہ کوئی برا نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ ہر جگہ ہنسنا ہی اچھا ہوتا ہے، چلو جی نماز پڑھی ہے، نہیں پڑھی تو میں غصہ نہیں کرتا، یہ بات نہیں ہے۔ اگر کوئی شریعت توڑی ہے آپ کے ماتحت نے تو آپ کو غصے کا اظہار کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی کے بارے میں کئی جگہ آتا ہے احمر وجہہ،
بعض دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور غصے سے سرخ ہو جاتا تھا، سرخ غصے سے، ترمذی کی حدیث ہے کہ جہاں غصہ کرنا ہے وہاں غصہ کرو، جہاں نہیں کرنا وہاں نہ کرو۔ کرنا کہاں ہے اور نہیں کرنا کہاں ہے؟ شریعت کے لیے غصہ کرنا ہے، اپنی ذاتیات کے لیے نہیں کرنا ہے، بس یہ خلاصہ ہے۔ کوئی شریعت ٹوٹ رہی ہے، غصہ ہونا چاہیے کہ اللہ کا دین مٹ رہا ہے، یہ کیسے ہو رہا ہے؟ ذاتیات کا مسئلہ ہے، کسی نے گالی دے دی ہے، کوئی مجھ سے بولنا چھوڑ گیا ہے، میں نے غصے نہیں ہونا، کسی نے مجھے برا بھلا کہا، میں نے غصے نہیں ہونا۔ تو یہ کچھ سبق تھے جو ہمیں یہاں سے ملے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔